جناب محترم ڈاکٹر زمان راجہ صاحب سے ہے، اور میں وقت ضائع کیے بغیر محترمہ شاہ اوان ایڈوکیٹ صاحبہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنا مقالے شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع ہے میرا پیغمبر اسلام کی تفصیلات۔ سب سے پہلے اگر تفصیلات کے معنی پر غور کیا جائے تو اس کا لفظی معنی حاصل کرنا، وصول کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا یا علم سیکھنا، اکتساب کرنا، ان سب میں لیا جا سکتا ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کی تفصیلات کی بات کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد رسالت کی 23 سالہ جدوجہد میں اپنے مقاصد میں جو کامیابیاں حاصل کیں اور اپنے خدائی مشن کو جس حد تک آگے بڑھایا، وہ انقلابات عالم کی تاریخ میں اپنی کیفیت و کمیت کے اعتبار سے بہت ممتاز اور نمایاں وقوعیت رکھتی ہیں۔ ان کامیابیوں کا اجمالی سحاقہ کچھ اس طرح سے بیان کروں گی۔ دین اور کتاب کی روشنی میں، تربیت یافتہ جماعت اور ایک نئی ملت کے قیام کی روشنی میں، انقلاب آفریں اصلاحات کی روشنی میں، اجتماعی نظام کی روشنی میں، عسکری نظام کی روشنی میں، بیت المال اور مجلس شورا کی روشنی میں۔ سب سے پہلے بات کرتی ہوں دین اور کتاب کی۔ سب سے پہلی اور بڑی بات جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیلات میں نظر آتی ہے وہ دین اسلام اور اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، جنہیں نوع انسانی میں رائج و مروج کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وسیلہ بنی اور ان کی مساعی بارآور ہوئیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوع انسانی کو ایک ایسا دین یعنی دستور حیات، نظام نامہ زندگی دیا جو انسان کے انداز فکر اور اندرونی حیات و وجدان سے لے کر اس کے ذاتی اعمال، اس کی سیرت، اس کے اجتماعی تعلقات، غرض اس کی زندگی کے اوڑھنے بچھونے اور اس کی حیات کے تمام پہلوؤں پر پوری طرح حاوی ہے۔ زندگی کے اس ضابطہ کو جس کا نام اسلام ہے، قبول کرنا اور اختیار کرنا جبری بالکل بھی نہ تھا، بلکہ ہر انسان کو اپنی اور ساری نوع انسانی کے فلاح کی خاطر اسے قبول کرنے کی دعوت دی گئی، اور جن لوگوں نے اسے قبول کیا، برضا و رغبت قبول کیا، اس دین کی شرح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوع انسانی کو ایک کتاب دی جس کا نام قرآن ہے۔ یہ کتاب خدا کا کلام ہے جو 23 سال کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اور آخر میں ایک مکمل کتاب بن گیا، جو تا قیام قیامت انسانوں کو دین اسلام کے احکام سمجھاتی رہے گی اور انہیں فوز و فلاح، نجات اور کامرانی کی طرف بلاتی رہے گی۔ دوسرے پوائنٹ پر آتی ہوں، تربیت یافتہ جماعت اور ایک نئی ملت کا قیام۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اور کتاب کے ساتھ دنیا کی اصلاح اور آئندہ نسلوں کی رہنمائی کے لیے تربیت یافتہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تیار کر دی، جو اس دین کو سچے دل سے ماننے والے اور اس کتاب کے احکام پر روحانی اشتیاق و رغبت سے عمل کرنے والے تھے۔ اس جماعت کی تعداد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اگر لاکھوں تک نہیں تو 5 ہندسوں کی بلائی رقموں میں ہزاروں تک ضرور پہنچ چکی تھی، اور فیضان صحبت و تربیت کے بے شمار چشمے جاری ہو چکے تھے جو روحانی تشنگی رکھنے والی زمینوں کو سیراب کر رہے تھے۔ تربیت یافتہ دعات اور معلمین سرزمین عرب کے ہر گوشے اور ہر کونے تک پہنچ گئے تھے، جو اس تربیت یافتہ جماعت کی تعداد میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس جماعت کے علاوہ عربستان کی ساری آبادی جو یقیناً لاکھوں تک پہنچی تھی، دین اسلام قبول کر کے ایک نئی ملت بن چکی تھی۔ یہ نئی ملت اپنی اچھی خصلتوں کو برقرار رکھتے ہوئے ان بری عادتوں سے پرہیز کرنے لگی تھی جو اسلام لانے سے پہلے عربوں کی اجتماعی زندگی کے لیے طرح طرح کی تباہیوں اور مصیبتوں کا موجب بنی رہتی تھی۔ انقلاب آفریں اصلاحات کی بات کی جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کے نام سے جو نئی قوم تیار کی، وہ ان قبائل عرب سے عادات و حسائل اور افکار و عقائد کے اعتبار سے بہت مختلف تھی جو اسلام سے پہلے عرب میں موجود تھے۔ افراد وہی تھے، لیکن ان کی زندگیوں کے اسلوب، ان کے خیالات، ان کے محرکات عمل اور ان کے عزائم یکسر بدل گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کامیابی کے ساتھ عربوں میں انقلاب آفریں اصلاحات رائج کیں، اس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عالم کے صفات یکسر قاصر ہیں۔ سماجی اور معاشرتی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ و نسب کے سب غرور اور امتیاز مٹا کر تمام انسانوں کو مساوات کا عملی درس دیا، یعنی پیروں اور ماننے والوں کے درمیان اس مساوات کو عملاً رائج کر کے دکھا دیا۔ انسانیت کے حقوق کالے اور گورے،
عربی اور اجمی، قریشی اور غیر قریشی، امیر اور غریب سب کے لیے مساوی قرار دے دیے، اور یہ بتایا کہ عزت و اکرام کا مستحق وہی شخص ہے جو زیادہ نیک اور زیادہ پرہیزگار ہو۔ نیکی اور پرہیزگاری کا معیار یہ رکھا کہ جو شخص خدا سے ڈر کر خود بخود دوسرے لوگوں کے حق غصب کرنے اور انہیں گزن پہنچانے سے محترس رہے، وہ نیک اور پرہیزگار ہے۔ جس کے اعمال اس کے برعکس ہوں گے وہ فاسق و فاجر ہوگا۔ غلامی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامی کی قدیم انسٹیٹیوشن کو جو اس وقت دنیا کے تمام ملکوں میں رائج تھی اور ان کی زندگی کے بعد صدیوں تک رائج رہی، اس انسٹیٹیوشن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب آفریں اصلاح یہ رائج کی کہ غلام کو مذہبی حیثیت سے گھرانے کے ایک فرد کا درجہ دے دیا، اور مسلمانوں کو تاکید کر دی کہ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ گھروں میں کھانے پینے، پہننے اور رہنے سہنے کے معاملے میں کسی قسم کا امتیازی سلوک جو انہیں نظروں سے گرانے والا ہو ہرگز نہ کیا جائے۔ عبد کا یہ حق قائم کرنا اس کے آزاد کر دینے سے بدرجہ بہتر تھا۔ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنا اور کرانا کار ثواب قرار دیا۔ امت مسلمہ کی اکثریت صدیوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکام پر سختی کے ساتھ پابند رہی، تاکہ جیسا کہ بعد کے اوراق میں ذکر بھی آئے گا، مصر و ہندوستان اور دوسرے اسلامی ملکوں میں غلاموں نے بادشاہی کے تاج زیب سر کیے۔ اس امر سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مرور زمانہ کے باعث بعض مسلمانوں سے بعض ادوار میں اس سلسلہ میں کوتاہیاں بھی سرزد ہوئیں، لیکن ان کا الزام اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تلقین پر بالکل بھی نہیں دھرا جا سکتا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سکرات یعنی موت کی ساعتوں میں بھی نماز اور غلام کا خیال رکھنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ عورتوں کے درجے کی اگر بات کی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نئی ملت پیدا کی اس میں عورتوں کا درجہ بھی مردوں کے برابر قرار دیا، جو اس وقت سے پہلے کسی جگہ اور کسی دور میں جنس لطیف کو حاصل نہ تھا۔ عورتیں اسلام سے قبل مردوں کی ملکیت یا جائیداد شمار ہوتی تھیں۔ اسلام نے انہیں مردوں کی طرح ملکیت اور جائیداد رکھنے کا حق دیا۔ معاشرتی اور اخلاقی قانون مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں واجب قرار دیے۔ صرف وراثت کے اقتصادی قانون میں بیٹی کا حصہ بیٹے سے نصف مقرر کیا، جس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ بڑی نمایاں وجہ ہے کہ عورت کو مناقت کے وقت مرد سے مہر وصول کرنے کا حق دیا گیا، جو اس کی ایسی جائیداد ہے جو اس کے بائی مرد کو نہیں ملتی بلکہ مرد کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ بہن کو باپ کی ترکہ سے بائی کی بنسبت نصف حصہ ملتا ہے، جو اسے شوہر سے بھی مہر مل جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے بائی کو اپنے حصے میں سے اپنی بیوی کا مہر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح بہن اور بائی جائیداد کے لحاظ سے بھی قریب قریب برابر ہو جاتے ہیں۔ سماجی اصلاحات کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں پر حقوق متعین کر دیے، صلہ رحمی اور اکبراء و ارضاء سے حسن سلوک سے پیش آنے کی تاکید کی۔ عرب کے لوگوں میں قبیلوی مخاصمت کا عیب زبردست جڑ پکڑ چکا تھا۔ یہ مخاصمتیں سو سال کی بھی ہم لڑائیوں کی شکل اختیار کر لیتی تھیں۔ اسلام نے قتل کی سزا قصاص مقرر کر کے قبیلوی انادوں اور مخاصمتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، ساری امت کو ایک ہی برادری قرار دے کر تمام تر جھگڑے مٹا دیے اور تمام تر نسبت محض تعارف کے لیے باقی رہ گئی۔ اخلاقی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے عربوں کی زندگی میں اتنا زبردست انقلاب برپا کر دیا کہ اس کا باور کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ عرب جو اسلام لانے سے پہلے شراب خوری، زناکاری، قمار بازی، فواحش، فریب، خیانت، بدنیتی اور جھوٹ کی برائیوں میں شدت سے مبتلا تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان تربیت سے ان معائب سے تائب ہو کر فرشتہ خصلت انسان نظر آنے لگے۔ یہ تمام تر برائیاں عربوں میں پہلے ہنر سمجھی جاتی تھیں، لیکن بعد عقل روزمرہ کی معمولات خیال کی جاتی تھیں، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ باتیں معاشرے کی بدترین برائیاں شمار ہونے لگیں۔ قوم میں قلیل مدت کے اندر اتنا زبردست اخلاقی انقلاب برپا کر دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کام تھا۔ دنیا بھر کا کوئی ریفارمر اتنی بڑی کامیابی کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ معاشی حیثیت سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو لوٹ مار، غارت گری، چوری، سود خوری سے روکا اور حصول معاش کے لیے تجارت، زمینداری، نخل بندی، کان کنی، صناعی، حرفہ کاری، محنت مزدوری کے پیشے اختیار کرنے کی تلقین کی۔ مال غنیمت کو جو ناگزیر جنگوں کے نتیجے میں حاصل ہوتا تھا اسلام نے جائز اور طیب قرار دیا، لیکن ان کی خواہش اور تمنا لے کر لڑائی میں شامل ہونا حرام قرار دے دیا۔ فکری اور وجدانی حیثیت سے اسلام نے زندگی کے متعلق مسلمانوں کا زاویہ نگاہی اکثر بدل دیا اور یہ بتایا کہ مسلمان جو کام بھی کرے وہ اپنی ذاتی لالچ کی تحریک سے نہیں بلکہ رضائے الہی کے حصول کی نیت سے کرے۔
اس کے پیش نظر دنیا کی زندگی کو احسن طریق اور جائز وسائل سے بسر کرنا ہو تو، لیکن اس کے نگاہیں ہمیشہ آخرت کی ابدی اور جاودانی زندگی کو بہتر بنانے پر لگی رہیں، جس کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا کہ اس زندگی میں اپنے جملہ اعمال کو نیک بنائے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کی انقلاب آفرین اصلاحات نے جو عربوں کے ظاہر و باطن پر اثر انداز ہوتی اچھے حسائل اور پاکیزہ عادات رکھنے والے لوگ پیدا کر دیے، جو خدا کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عقل حلال اور صدقے مقال پر سختی سے کاربند رہنے لگے، اپنی جان اور دوسرے انسانوں کے حقوق کی پاسداری کرنے لگے جو اسلام نے مقرر کر دیے ہیں، اور ان کی تمام تر قوتیں ایسی ملت قائم کرنے پر مجتمع ہوئیں جو رنگ و نسل کے امتیازات کو چھوڑ کر انسانیت کی برادرانہ حس پر مبنی ہے، توحید باری تعالیٰ کے عقیدہ کو محور بنا کر چلتی ہیں، نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، لیکن رغبانیت یعنی ترک لذات کو جائز قرار نہیں دیتی۔ اسلام کی اس نئی ملت کے افراد سرمایہ داری کو مکروہ سمجھنے لگے اور اپنے وافر مال کو خدا کی راہ میں محروموں اور مسکینوں پر صرف کرنا رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ جاننے لگے، لیکن بدقسمتی سے آج کل ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جبکہ جو انشورنس پالیسیز وغیرہ ہیں یہ سود کی آڑ میں اسلامک انشورنس کا نام دیا جانے لگا ہے۔ یہ ضمناً بات تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس ملت میں عزت و اکرام کی پرانی قدریں مفقود ہو گئیں، نسب، خون اور ثروت مندی کے بجائے محض نیکی اور پرہیزگاری کی صفات عزت و اکرام کی حقدار پائیں۔ اسلام نے بتایا کہ نیکی یہ نہیں کہ انسان زندگی کے جدوجہد سے منہ موڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں کی راہ اختیار کر لے یا راہ پھانے کھول کر بیٹھ جائے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان حلقے خدا کی بھلائی کی خاطر ہر ممکن کوشش کرتا رہے اور اپنی کمائی میں سے صرف اتنا حق لے جو اس کی جائز ضروریات کے لیے کافی ہو، باقی خدا کی راہ میں مستحق لوگوں کی بہتری کے لیے صرف کر دے۔ اسلام کے اس معاشی نظام کو عصر حاضر کی اصلاحات میں نہ تو سرمایہ دارانہ قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ اشتراکی کہا جا سکتا ہے، البتہ اس کے اصولوں کو اگر دین اسلام کی صحیح روح کے ساتھ عمل کیا جائے تو اس نظام میں ہر انسان کی جائز ضروریات زندگی احسن طریقے سے پوری ہونے لگتی ہیں۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اس معاشی نظام کو عملاً رائج و نافذ کر کے دکھایا تھا، لیکن بعد کے ادوار میں اس نظام کے اندر کم و پیش خرابیاں رونما ہونے لگیں۔ اقوام عالم آج تک ان معاشرتی، سماجی، اخلاقی، معاشی اور روحانی اصلاحات کو رائج کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، جس کے لیے مختلف قسم کے آرگنائزیشنز بنائی جاتی ہیں اور کانٹریکٹس وغیرہ سائن کیے جاتے ہیں، لیکن ان اصلاحات کو حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ قومی اور بین الاقوامی قوانین بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس میں ہیومن رائٹس ڈیکلریشن یہ سب چیزیں شامل ہیں، لیکن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں یہ اصلاحات اس وقت عملی طور پر رائج کر کے دکھا دیں جبکہ ساری دنیا طرح طرح کی ظلمتوں میں اسیر تھی اور علمی حیثیت سے سارا عالم ایک جہالت کداب میں رہا تھا۔ عسکری نظام کی بات کی جائے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی۔ ہر مسلمان اسلام کی فوج کا سپاہی متصور ہوتا تھا۔ مہموں پر جانا یا نہ جانا ہر شخص کی اپنی مرضی پر موقوف تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت فوجی خدمت لازمی اور جبری نہ تھی بلکہ رضاکارانہ تھی۔ دین اسلام نے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو بہترین عبادت کا درجہ دیا، اس لیے مسلمان شوق سے جنگی خدمات بجا لاتے تھے اور اسے عربوں کی قومی روح کے مطابق نہ صرف باعث فخر خیال کرتے بلکہ اسلامی عقیدہ کے مطابق آخرت کی زندگی میں جنت کے اندر اونچے درجے حاصل کرنے کا ذریعہ جانتے تھے۔ اسی عقیدہ نے اسلام کے لشکریوں کے حوصلے بہت ہی بلند کر دیے اور ہر مسلمان بیمار پڑ کر یا کسی اور وجہ سے مرنے پر جنگ میں لڑ کر شہادت کا درجہ پانے کو نہ صرف افضل بلکہ زندگی کا عین مقصد سمجھنے لگے۔ اکثر جنگوں میں سپہ سالاری کے فرائض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیے۔ جہاں خود تشریف نہیں لے گئے وہاں دوسرے لوگ امیر عسکر یا سپہ سالار مقرر کر دیے جاتے۔ ان سپہ سالاروں کے ماتحت دوسرے کمانڈر ہوتے۔ فوجی نظم باقاعدہ اور مکمل ہوا کرتا تھا۔ جنگی مصارف مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کیے جاتے، وقتی ضرورت کے لیے چندے جمع کیے جاتے اور قرض لیے جاتے۔ عام طور پر ہر مجاہد اپنے ہتھیار بلکہ سواری کے جانور تک خود لاتا تھا۔ کسی قدر سامان رست بھی گھر سے لے لیتا تھا۔ رست کا باقی انتظام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ہوتا تھا۔ نادار لوگوں کو بیت المال سے اسلحہ اور سواری کے جانور بشرطیکہ وفر ہوں دیے جاتے تھے۔ یہ مجاہد کسی قسم کی تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق صرف مال غنیمت ان کی جانبازیوں کا دنیاوی اجر ہوا کرتا تھا۔ اسلام نے اس میں اتنی اصلاح اور کر دی کہ مال غنیمت کو پہلے یکجا جمع کیا جاتا، اس میں 5واں حصہ بیت المال کے لیے رکھ دیا جاتا اور باقی مجاہدوں میں باحصہ برابر تقسیم کر دیا جاتا۔
سواری کے جانور اونٹ کوڑے کے لیے بھی ایک حصہ یا 2 حصے مقرر تھی۔ جنگی تربیت عربوں کا ایک قومی حصہ تھا جس کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص انتظام نہ کیا، البتہ گھوڑوں اور اونٹوں کو رکھنے اور پالنے کی تشویق دی جاتی تھی اور دوڑیں اور اونٹوں کی دوڑیں کرائی جاتی تھیں۔ بیت المال کی اگر بات کریں تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المال کی آمدنی کے ذرائع کچھ یوں ہیں۔ مال غنیمت جس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا باقی مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمانوں کے مال و زر پر 2.5% سالانہ۔ محاصل زمین برانی زمینوں پر جو مسلمانوں کے قبضے میں تھی آمدنی کا 10واں حصہ، اور ایسی زمینوں پر جس کی آبپاشی کا انتظام کسان خود کرتے تھے پیداوار کا 20واں حصہ دیا جاتا۔ غیر مسلمانوں سے زمین کا حراج جو معاہدے کی روح سے طے ہو جاتا تھا وہ لیا جاتا۔ غیر مسلمانوں سے جزیہ بھی لیا جاتا جس کی مقدار بہت معمولی ہوا کرتی تھی، مثلاً 1 درہم فی کس سالانہ۔ بیت المال کی آمدنی جنگی مہموں پر صرف کی جاتی، تالیف قلوب کے لیے نو مسلموں پر، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مہمانوں پر صرف ہوتی تھی۔ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے بیت المال سے روپیہ دیا جاتا تھا، مقروضوں کے قرض ادا کیے جاتے تھے اور مخلصین زکوٰۃ اور اعمال وغیرہ خدمت عامہ بجا لانے والوں کو گزارے کے مطابق تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بعض لوگوں کو افتادہ زمینیں، جاگیریں، کانے اور چشمے وغیرہ بھی عطا کیے گئے، گویا ایسی چیزیں جو پہلے سے کسی کے قبضہ میں نہ تھیں بیت المال میں سمجھی جاتی۔ مجلس شورا کی بات کریں، اگر بیت المال کا کمپیریزن آج کے امراء سے کیا جائے یا آج کے حکمرانوں سے کیا جائے تو اس کا بہتر کمپیریزن آپ سبھی کر سکتے ہیں کیونکہ سبھی اس نشست میں باشعور بھی ہیں۔ میں اس پہ کوئی کریٹیکل انالیسس نہیں کرنا چاہتی۔ آگے بڑھتے ہیں مجلس شورا پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا اور عقیدتوں کے مرجع ہونے کے باعث اگرچہ کلی اختیارات کے مالک تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملکی اور عسکری مہمات جیسے امور میں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام مسلمانوں سے مشورہ کر لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ان فیصلوں پر کاربند ہوتے تھے جو باہمی مشورے سے طے ہو جاتے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے کے خلاف شہر سے باہر جا کر لڑنا منظور کر لیا کیونکہ مجلس شورا میں مدینے کے نوجوانوں کا اصرار یہی تھا اور اکثریت ان کی رائے کی حامی نظر آ رہی تھی۔ شورا میں سب کو شامل ہونے کا حق حاصل تھا۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باہمی مشورت کی کوئی معین صورت اختیار نہیں کی گئی، یعنی کوئی باقاعدہ مجلس، کونسل یا اسمبلی موجود نہ تھی، تاہم عام اور خاص انتظامی امور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ شامل حال ہوتا اور صحابہ ہرگز ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے باوجود مشورہ دینے میں تعامل سے کامل نہ لیتے تھے۔ جنگ بدر میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام کو پڑاؤ کے لیے منتہی کیا تو ایک صحابی حباب بن منظر نے عرض پیش کی کہ آیا یہ حکم وحی الہی کی روح سے ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے ہے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ ذاتی رائے ہے تو صحابی نے کہا کہ پھر میرے خیال میں چند قدم آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالنا چاہیے کیونکہ وہاں کی زمین اچھی ہے اور پانی کے چشمے قریب ہیں۔ تو سپہ سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام سپاہی کے اس مشورے کو اپنی رائے پر ترجیح دی اور اسی کے مطابق عمل کیا گیا۔ اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم آج کے ماڈرن ایرا سے کمپیئر کریں تو ایک خاصا اس میں اسپیس نظر آتا ہے ٹوٹلی، یعنی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور اس میں پارلیمنٹ کا نام بھی آپ مجلس شورا رکھتے ہیں اور پھر آپ اسلامی نظام کے بالکل اگینسٹ جاتے ہیں۔ آج تک کتنے فتوے دیے گئے ہیں، کتنے کورٹس کے آرڈر ہیں، لیکن پھر بھی اسلامک جتنے بھی بینکس وغیرہ ہیں ان کے اندر اسلامائزیشن نہیں آئی، وہاں پر ابھی بھی جوبلی انشورنس کی جا رہی ہیں۔ آج ہی میرا ایک کیس تھا کلائنٹ کا تو انہوں نے 1 سال کا 12,000 پے کیا ہوا تھا اور 10 سال کی ان کی انشورنس پالیسی تھی اور انہوں نے اس بیس پر کانٹریکٹ کو سائن کروایا کہ آپ کو 1.5 لاکھ آپ نے ڈپازٹ کروانا ہے، اس کے بدلے آپ کو 3 لاکھ روپیہ ملے گا، یعنی کہ اوپر والا 1.5 لاکھ سیدھا سود کے طور پر ان کو ملے گا۔ اور جب پھر ان کی ایکسپائری ہوتی ہے، پوری انشورنس ان کی ختم ہوتی ہے ٹائم لیمٹ، تو آپ جب ان سے جا کے ڈیمانڈ کرتے ہیں، 3 لاکھ کی بی بی نے ڈیمانڈ کی تو دے سیڈ کہ نو، اب ہمارا سٹیٹس چینج ہو چکا ہے، اب ہماری بینکنگ اسلامک ہو چکی ہے، ہم نے سود خوری ختم کر دی ہے، آپ کا کیس دوسری بینک میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، آپ وہاں سے ڈپازٹ لیں۔ یعنی کہ جس وقت آپ کانٹریکٹ کو سائن کروا رہے ہیں، جس وقت آپ بیویوں کو آگے لے کر آ رہے ہیں کہ آپ انشورنس کروائیں، اس وقت آپ کو نہیں پتہ کہ آپ سود خوری کی طرف جا رہے ہیں، اور جب ان کی ایکچوئل اماؤنٹ ریٹرن کرنے کی باری آتی ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود خوری ختم کر دی جا رہی ہے۔ اور اوپر سے اللہ کی پناہ ایک نیا کانسیپٹ یہاں پر رائج پا رہا ہے جسے اسلامک انشورنس کا نام دیا گیا کہ ہم لوگ مکمل طریقے سے اسلامک انشورنس کی بات کریں، اسلامک وے میں آپ اپنے پیسے جو ہیں فکس کروائیں، اس کے مطابق اپنا فائدہ وصول کریں کہ اللہ کے بندوں قرآن پاک میں سے کوئی ایک آیت ایسی لے آؤ جس میں لکھا ہو کہ سود حلال ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں بھی فرمایا کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، لیکن پھر بھی ایک اسلامک کنٹری ہونے کے باوجود اس چیزوں کو روکا نہیں جا رہا۔
اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسلامی اجتماعی نظام کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی کوششوں سے عرب قبائل نے دین اسلام قبول کر لیا۔ اسی دینی وحدت کا نتیجہ سیاسی حیثیت سے اس شکل میں برآمد ہوا کہ سارا عرب خود بخود ایک ہی اجتماعی نظام کا پابند نظر آنے لگا۔ اس نظام کا مرکزی نقطہ یا محور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھا، جسے تمام مسلمان احکام الہی کا مبلغ، مفسر اور منفذ ہونے کے اعتبار سے ہر قسم کی اطلاعاتوں اور فرمانبرداریوں کا مرجع سمجھتے تھے۔ نہ صرف سمجھ سے تھے بلکہ پوری اور دلی عقیدتوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطاع ہونے پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کیفیت کو سمجھنے میں انسان غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے اور کہہ بھی سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت و قوت حاصل کرنے کے بعد عرب کے مطلق عنان بادشاہ بن گئے تھے، لیکن ایسا خیال کرنا واقعتاً کے منافی ہے، کیونکہ مطلقانہ ملکیت کے اقتدار کا سہارا جبر ہوتا ہے۔ ملوکیتیں اپنی عسکری طاقت اور جمعیت کے بل پر عام لوگوں کے اجسام پر بجبر و اکراہ حکومت کرتی ہیں، لیکن یہاں اس قسم کا جبر کا شائبہ تک موجود نہ تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران تھے، لیکن وہ اجسام کی بجائے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ لوگ محض رضامندی سے نہیں بلکہ دلی عقیدت سے ان کے مطیع و فرمانبردار بن کر رہنا اپنے لیے باعث فخر اور فلاح دارین کے حصول کا ذریعہ جانتے تھے۔ اس سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہوئے مجھے بڑی ہی معذرت کے ساتھ، ایسا میں بولنا تو نہیں چاہتی لیکن ضمناً میرے خیال میں دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران آتے ہیں وہ ہمارے اوپر بالکل آپ کہہ لیں کہ زبردستی مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اب محترم بڑے عزیز بھی ہیں، محترم شہباز شریف کا ہوا ہے تو وہ بھی ضمناً ہی ہمارے اوپر وہ مسلط کر دیے گئے، ان کے اندر کسی کا بھی نہیں تھا ہاتھ کہ وہ حکمرانی پر آئیں۔ خیر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود احکام الہی کے تابع تھے اور عقیدتوں اور اطاعتوں کا مرجع ہونے کے اعتبار سے انہیں حکمران ہونے کی جو پوزیشن حاصل ہوئی اسے وہ محض اس مقصد وحید کی خاطر استعمال کرتے تھے کہ سب لوگ اس قانون خداوندی کے تابع بن کر رہیں جو خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے قرآن مجید کی شکل میں ان پر نازل ہو رہا تھا۔ اور بڑی ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑا ہے، ہمارا آئین ہے جس کی بیس پر ہمارا پورا ملک چلتا ہے، اس کے اندر بھی ایسے قانون موجود ہیں، اس کے اندر بھی ایسے آرٹیکلز موجود ہیں جس میں یہ باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں بنے گا جو کہ قرآن و سنہ کے خلاف ہو۔ اور ہماری جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے جسے قرارداد مقاصد بھی کہا جاتا ہے، ان میں بھی یہ چیزیں واضح طور پر لکھی گئی ہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز، ایسا کوئی بھی کام نہیں ہوگا جو کہ قرآن و سنہ کے خلاف ہو۔ لیکن بدقسمتی سے جتنے بھی قوانین ہیں، موسٹلی جو چیزیں چل رہی ہیں جن کے اوپر پروفٹ آ رہا ہے، وہ سب کے سب واضح طور پر قرآن پاک کے خلاف ہیں، اور ہر دفعہ بارہا کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جائے، چاہے وہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کی صورت میں ہو یا پھر وہ کسی بھی صورت میں ہو جو کہ قرآن پاک کے بالکل خلاف کی طرف جاتا ہو۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیاوی جاہ و جلال سے یکسر مبرہ تھی جو کیسر و کسرا کے درباروں اور دوسرے بادشاہوں، سلطانوں، حکمرانوں کے ہاں نظر آ رہا تھا۔ یہاں نہ تو کوئی تنہا دار فوج تھی، نہ مشاہرہ پر پلنے والی پولیس تھے جو عام لوگوں کو حکومت کا مطیع و منقاد رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاع تھے، تو اس لیے عام لوگ بطیب خاطر ان کی اطاعت کرنا چاہتے تھے، اور ان کے احکام پر جو دراصل خدا کے احکام ہوتے تھے، جان و مال، اعزاء و اقارب کو تک کو قربان کر دینا اپنے لیے ذریعہ نجات اور وسیلہ فلاح ترین سمجھتے تھے۔ عرب کے مشترک اور منتشر قبائل کو دین اسلام قبول کرنے لینے کے باعث سیاسی وحدت حاصل ہو گئی۔ اس سیاسی وحدت کا اجتماعی نظام 9 اور 10 ہجری میں کچھ اس طریق کا قائم ہوا کہ عربستان کا قبیلوی سماجی نظام اللہ حالہ قائم و برقرار رہا۔ ہر قبیلہ اپنے رئیس کے زیر اثر صحرائی آزادی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اور اسلام لانے کے بعد بھی کرتا رہا۔ ان کی زندگی کے پرانے اسلوب میں صرف اتنا فرق آیا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر جگہ کے لیے دین کے معلم، زکوٰۃ کے محصل اور اعمال مقرر قائم کر دیے گئے۔ معلم قبائلی لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دیتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، نماز کے طریقے سکھاتے تھے، فرائض دینی بجا لینے کی تلقین کرتے تھے، زکوٰۃ کے محصل زکوٰۃ وصول کرتے تھے جو ہر مسلمان خدائی حکم کے ماتحت رضا و رغبت سے ادا کرتا تھا۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو صاحب نصاب یعنی ایک معین درجہ تک ارباب ثروت ہوتے تھے، اور ان کی شرح 2.5% سالانہ مقرر تھی۔ اعمال لوگوں میں اپنی تحقیقات سے عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا نفاذ کرنے کے لیے متعین تھی، اور یہ مقصد وہ جبر سے نہیں بلکہ رائے عامہ کی صلاح اور درستی کے بل پر حاصل کرنے کے لیے مکلف تھے۔ یہ معلمین دین، محصلین زکوٰۃ اور یہ اعمال حکومت عام طور پر انہی قبائل میں سے تھے جن میں انہیں کام کرنا تھا۔ صرف ایسے مقامات پر دوسرے لوگ بھیجے جاتے جہاں ان فرائض کو سر انجام دینے والے اشخاص نہیں مل سکتے تھے،
قبائل کے افراد مدینے آتے تھے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ عرصہ حاضر رہ کر تربیت حاصل کرتے، پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ ان تربیت یافتہ اشخاص میں سے جو اہل سمجھے جاتے انہیں کوئی خدمت تفویض کر دی جاتی۔ ان لوگوں کو جو اس قسم کی پبلک خدمات انجام دیتے تھے، معمولی گزارے کے مطابق معاش دیا جاتا، اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا کہ صرف وہی لوگ ان خدمات پر متعین ہوں جو تقویٰ اور پرہیزگاری کے باعث قابل اعتماد سمجھے جائیں۔ جو لوگ محصل یا عامل بننے کے خود خواہشمند ہوتے تھے، انہیں ذمہ داری کو کوئی اور کام نہیں دیا جاتا تھا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پبلک سروس کا محکمہ خالصتاً پبلک سروس تھا، جسے تقرر پانے والے لوگ محض دینی فرض سمجھ کر فقط رضائے الہی کے حصول کی خاطر ادا کرتے تھے۔ یہ بات نوع انسانی کے اجتماعی نظاموں کو نہ اس دور سے پہلے کبھی حاصل ہوئی اور نہ اب تک حاصل ہو سکی ہے، جبکہ دنیا میں کئی قسم کے جمہوری سیاسی نظام ایسے بھی ہیں ترقی یافتہ صورتوں میں جو کہ رائج و مروج ہو رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرضاً اگر مرکزی حکومت سمجھا جائے تو قبائل کی زندگی میں اس کا دخل صرف اتنا تھا کہ اس کے مقرر کردہ لوگ جو بسا اوقات انہی قبائل میں سے ہوتے تھے، انہیں دین کی تعلیم دیتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرتے تھے، زکوٰۃ وصول کرتے تھے، قانون الہی کے مطابق ان کے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ نمٹاتے تھے۔ ان مقاصد کے اجراء کے لیے ان کی پشت پر فوج یا پولیس کی کوئی طاقت نہ ہوتی تھی، جو کہ آج کے دور میں بہت زیادہ ہے، بلکہ متعلقہ لوگ رضامندی سے ان کے فرائض کی بجاوری میں ہاتھ بٹاتے اور سہولتیں مہیا کرتے تھے۔ اس مداخلت کے سوا اگر اسے مداخلت سمجھا جائے، قبائل اپنے انتظامات میں پوری طرح آزاد تھے، ان کے معاملات سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ تھا غیر مسلموں سے کہ جن علاقوں کے لوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر رہ چکے تھے، یہی سلوک کیا جاتا۔ غیر مسلم ذمہ ان معاہدوں کے مطابق خراج دیتے تھے جو ان سے طے ہو چکے تھے۔ جہاں خراج طے نہیں ہوا تھا، وہاں کی غیر مسلم ذمہ زکوٰۃ کی بجائے جزیہ ادا کرتے تھے، جس کی مقدار زکوٰۃ کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ جزیہ کا موصول دے کر یہ ذمہ لوگ عسکری خدمت سے مبرہ رہتے تھے، اور ان کے جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں پر ہوتا تھا۔ خیبر، فدق، وادی قرا اور وادی تیمہ کے یہودی، نجران و حدود و شام کے عیسائی عربوں سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ وہ اسلام کی لشکر کشی کے وقت اسلامی لشکر کو سامان رسد دیا کریں گے۔ تو یہ کچھ معمولی سارا اور کچھ لینتھی سارا ٹاپک تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیلات۔ اگر کوئی زیادہ کریٹیکل ہو گئی میں یا پھر اندر سے کچھ ضمناً باتیں عرض کر دی، اس کے لیے معذرت ہوں، اور باقی املا وغیرہ کی یا پروننسیشن میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے بھی معذرت ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں حقیر سی، اور سیکھنے اور پڑھنے کے سٹیج میں ہوں۔ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے بیان کیا جائے، جو بھی بیان کیا جائے پوری ریسرچ کے بعد بیان کیا جائے، لیکن پھر بھی اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو آپ سب میرے استاد ہیں، میرے سینئر ہیں، مجھے درگزر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ شکریہ جناب عائشہ وان ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ ماشاءاللہ جب بھی مقالہ پڑھتی ہیں باقاعدہ تیاری سے اور تحقیق سے تیار کرتی ہیں، اور آپ شاگردہ ہیں فرید الدین مسعود صاحب کے جو علم کا خزانہ ہے، اور کیوں نہ آپ بھی علم کا خزانہ ہو آپ کا۔ ماشاءاللہ مقالہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا گیا، سلیس اردو میں پڑھا گیا، سمجھ آنے والی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں۔ اب جن صاحبان نے آج کے مقالے پر کچھ تبصرہ کرنا ہے یا عائشہ خالد ایڈوکیٹ صاحبان خالد صاحب ایڈوکیٹ صاحبہ سے کچھ سوال کرنا ہے تو اپنے ہاتھ کا ہاتھ نشان بنائیں تاکہ حسب معمول آپ کو ایک ایک کر کے پکارا جائے۔ جی، ہمارے پروگراموں کے صدر نشین جناب ڈاکٹر ساجد خان خقوانی صاحب اپنی بات رکھنا بہت شکریہ جی۔ یہ تو اصل میں پوری ریاست کا نقشہ تھا جو بڑے خلاصے کے ساتھ اور بڑی یعنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ سمیٹ دیا گیا۔ تو یہ خود چونکہ قانون دان ہیں، ماہر قانون ہیں، تو مجھے ایک چیز کا خلا محسوس ہوتا رہا اس میں، ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ اسلام نے کیا تصور دیا ہے جو عدلیہ اور انتظامیہ اور فوج ان کی علیحدگی کا تصور ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے فوج اور پولیس ایک ہی ہوا کرتی تھی، اور عدلیہ جو تھی وہ بادشاہوں کے یعنی انتظامیہ کے انڈر ہوا کرتی تھی، لیکن اسلام نے پھر سب سے پہلے یہ تصور دیا۔ تو میں چاہتا ہوں اس کو بھی یہ وضاحت کر دیں کہ عدلیہ، انتظامیہ اور فوج اور شرطہ اور احتساب، یہ سب چونکہ انتظامیات سے تعلق ہے،
یہ بحیثیت قانون دان ہمیں بتائیں کہ ان کے درمیان کس حد تک اشتراک ہوگا اور ان کی کیا حدود ہوگی. بہت شکریہ جی. جی عائشہ وان صاحبہ. جی جہاں تک میرا علم ہے، عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ، یہ 3 شعبے ہیں کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے. اس میں جو سب سے پہلا شعبہ ہے وہ آپ کا مقننہ کا ہے، جو کہ قانون سازی میں کام کرتے ہیں. ان کا مین جو رول ہے وہ قانون سازی کرنا ہے، لا میکنگ کرنا. دوسری ہے انتظامیہ، جس نے ان تمام قوانین جو کہ بنائے جا چکے ہیں ان کی نفاذ کرنی ہے، ان کو آپ کہہ لیں امپلیمنٹیشن میں لے کر آنا ہے، ان کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. اور تیسرا جو شعبہ ہے وہ ہے عدلیہ کا، جس نے عدالت ہے، جس میں آپ کی عدالت آتی ہے، جس نے اگر مقننہ کے دیے گئے قوانین میں ان کی نفاذ میں اگر کسی قسم کی کوئی بھی لڑائیاں آتی ہیں، جھگڑے آتے ہیں یا کوئی بھی مسئلے یا مسائل آتے ہیں، تو ان مسئلے مسائل کو اس نے سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو حل کرنا ہوتا ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں اسلام کے مطابق، تو اسلام میں بھی یہی ہے کہ تینوں جو شعبے ہیں ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے، اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اس میں ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیرنس بھی ہو سکتی ہے اگر ضرورت پڑے تو. جس میں کچھ اس طرح سے کہ اگر جیسا کہ اگر ہم اپنی کنٹری میں دیکھیں تو ہماری چونکہ اس اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو اس میں بھی ایک دوسرے شعبوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اختیارات عدلیہ کو بھی دیے گئے کہ وہ جو لیجسلیچر جو قانون بنائے گی. میرے استاد صاحب بھی اسی نشست میں شریک ہیں، اگر میری کوئی غلطیاں کوتاہی ہو تو وہ بھی اس میں کریکٹ کریں گے. اور میں چاہوں گی بھی اس سوال کے جواب پر وہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ اگر مقننہ سے کوئی ایسا قانون غلط انٹرپریٹ ہوتا ہے یا وہ غلط میکنگ کرتے ہیں جو کہ اسلام کے منافی جا رہا ہے، تو عدلیہ کے پاس یہ پورا حق ہے کہ وہ اس قانون کو نل اینڈ وائڈ کر دے، اس کو بالکل ختم کر دے. اور بالکل اسی طرح سے اگر عدلیہ کوئی انصاف کے منافی کوئی فیصلہ دیتی ہے تو ہمارے پاس جو مقننہ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس آرڈر کو ماننے سے انکار کر دے اور ایسا لا بنائے جو کہ اس آرڈر کو ریپیل میں لاتا ہو، اس آرڈر کو نئے سرے سے وہ کہہ لیں رینیو کر دیں. تو اس طرح سے یہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور آپس میں چیک اینڈ بیلنس بھی ان کے اوپر رکھا جاتا ہے. تھینک یو. ہوپ سو کہ آپ کا جواب اس میں کلیئر ہو گیا ہوگا. جی شکریہ عائشہ وان صاحبہ. آگے بڑھتے ہیں. محمد اختر سید صاحب اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. مجموعی طور پہ عائشہ صاحبہ کا بیان کافی اچھا تھا، لیکن جہاں انہوں نے اسلامک انشورنس جسے تکافل کہتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی، وہاں کچھ مجھے جھول محسوس ہوا. انہوں نے سود کا تو ذکر کر دیا. مجھے کچھ بتانا پسند کریں گے کہ انہوں نے کس بنیاد پہ یہ کہا کہ اسلامی جو تکافل ہے وہ سود کی بیسس پہ کام کرتا ہے؟ جی بالکل، بہت شکریہ. سب سے پہلے اس کے بعد یہ کہ اسلامک انشورنس کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کہنے کہ آج کل کے دور میں ہی اس کو ترویج دی جا رہی ہے، اور جتنے ہائی بینکس ہیں وہ اس کو زیادہ تر فروغ بھی دے رہے ہیں، اور نام یہ دیا جاتا ہے اسلامک انشورنس کا. اس کے بارے میں میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے بھی ریسرچ کی تھی اور میں نے بھی اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. اس کو نام دیا جاتا ہے صرف اسلامک انشورنس کا. باقی جب اس کی ڈیپ میں آپ جاتے ہیں، دیکھیں قرآن پاک میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ 200 روپیہ اگر ڈپازٹ کرواتے ہیں تو اس کے ریٹرن میں آپ کو 400 روپیہ ملے. پروفٹ کا کانسیپٹ ہے. یہ تو آپ بینکنگ کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل، انشورنس کی بات کر رہی ہوں، اسلامک انشورنس کے حوالے سے. نہیں، آپ دیکھیں انشورنس میں تکافل جو ہوتا ہے میرے خیال میں کراس کوشچننگ نہیں ہونی چاہیے، انہیں ایکسپلین کرنے دیں. نہیں، آپ سوال اپنا واضح کر دیں، میں پھر اس حساب سے جواب دیتی ہوں. آپ کو تکافل کا اندازہ ہے؟ تکافل کیا ہوتا ہے؟ تکافل کا جو ورڈ ہے نا، اس کے اسلامک انشورنس کے حوالے سے ہی اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس پہ اب کیونکہ سوالات کی اجازت نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا. آپ اپنی بات بیان کر دیں. آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ فرید الدین مسعود برانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنا انپوٹ ڈالیں. جی بہت مہربانی. اپنا سب سے پہلے میں عائشہ وانس کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے احسن انداز سے جو ان کی روانی ترجمانی اور جس انداز سے ان کی گفتگو میں ایک بنیادی طور پہ ہمیں تحسین کرنی چاہیے، جو اسلام کے لیے درد پایا جا رہا تھا وہ واقعاً قابل تحسین ہے. اور میں جب یہ ان کو پڑھا رہا تھا لا کالج میں تو میں نے اسلامی جورسپروڈنس کا سبجیکٹ لیا، تو ان کو میں نے یہی کہا کہ جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ
علم کی پیاس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو میں نے کوشش یہ کی تھی کہ ان کے اندر اسلام کی پیاس پیدا ہو، اور میں آج کے اس لیکچر کے بعد مجھے دلی سکون ہوا ہے کہ ہمارے جو بچے بچیاں ہیں اور جو نئی نسل ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے اندر درد ہے اسلام کا، دین کا، وہ نئی نسل کو ہم منتقل کر پا رہے ہیں. ورنہ تو آج بھی بہت سے علماء جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آئندہ ہماری نئی نسلیں جو ہیں یہ مسلمان بھی رہیں گی یا نہیں. جس انداز سے یہ سوشل میڈیا کے دور میں الحاد کے غلبے ہیں، عجیب و غریب چیزیں سننے میں آتی ہیں. تو عائشہ وان صاحبہ کا جو درد ہے وہ اسلام کے لیے وہ ان کی گفتگو سے نمایاں تھا. اور جو سوال صالح خاکوانی صاحب نے کیا اس کے لیے یہ ہے کہ تمام احباب آرٹیکل 2A جب پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں رکھا گیا قرارداد مقاصد میں، تو ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں 85 میں اس کو اس آئین کا جوہری اس کو حیثیت حاصل ہو گئی، سبسٹینٹیو پارٹ بنا دیا گیا. اور جب یہ آرٹیکل 2A رکھا گیا تھا اس وقت مولانا مودودی علیہ رحمہ حیات تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کی جو ریاست ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یعنی اب اس ملک میں جو بھی آئین اگر مقننہ کوئی بنا بھی دے گی جو قرآن و سنت سے متصادم ہوگا، تو جب عدلیہ اس کی تشریح و تعبیر کرے گی تو اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. تمام قوانین جو قرآن و سنت سے متصادم ہوں گے وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتے، وہ ختم ہو جائیں گے. اور اس کے اوپر جسٹس کارنیلیس صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہر وکیل جو ہے اسے چاہیے کہ جب وہ عدالت میں آئے اور اگر اسے کوئی ایسا انصاف مل رہا ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کہے کہ نہیں جناب مجھے یہ ریلیف نہیں چاہیے، بے شک میرے موکل کے حق میں ہے، اور موکل بھی یہ کہے کہ جناب مجھے ایسا انصاف نہیں چاہیے جو قرآن و سنت سے متصادم ہے. یہ دوہری تعبیر ہے، صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. کاش کہ ہمارا معاشرہ اس حد تک جو ہے وہ آگے آ جائے. رہی بات جو تکافل کی ہے اس میں عائشہ وان صاحبہ مزید انشاءاللہ تحقیق کریں گی، اور ہم خود حالت سفر میں ہیں. میں پاک قطر تکافل کمپنی جو ہے اس کا چند دن پہلے لیگل ایڈوائزر مقرر ہوا ہوں، تو میں نے اس سسٹم کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کوشش کروں گا ابھی کسی دن پوری گفتگو جو ہے وہ اس تکافل کے نظام پہ ہو. تکافل میں یہ ہے کہ جو شریعہ کمپلائنس جو عائشہ صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ خواتین سے پہلے سائن کروا لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب پیسے دینے کی بات آئی تو انہوں نے کہہ دیا جی ہم تو اب تو جناب ہم نے تو یہ سرٹیفکیٹ جو ہیں لے لی ہیں. اور واقعاً تمام انشورنس کمپنیاں آہستہ آہستہ وقت آئیں گی پاکستان میں وہ تکافل ہو جائیں گی. فی الحال جو پاک قطر تکافل کمپنی ہے انہوں نے شریعہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان سے لیا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو بینکس بھی جو ہیں تمام کاروباری اداروں کے لیے آہستہ آہستہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سود کی صحیح طور پر تشریح و تعبیر کر کے، ظاہر ہے یہ 70 سال سے ایک نظام چل رہا ہے تو آہستہ آہستہ ہی سود جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوگا. تو یہ تکافل جو ہے یہ بالکل ایک علیحدہ سسٹم ہے. اس میں باقی کمپنیاں جوبلی تکافل اور کچھ دوسرے بھی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایکسیسو پروفیٹیئرنگ ہے اور پروفٹ اور لاس نہ اور ایک بندے کو فکسڈ مل رہا ہے منافع، تو وہ تو واقعاً سود ہے. لیکن یہ کچھ کمپنیوں نے کوشش کی ہے کہ ہم فکسڈ نہ دیں اس کو. وہ یہ جو پاک قطر تکافل ہے، تکافل کے نظام میں وہ فکس نہیں دیتے بلکہ وہ کبھی کم کر دیتے ہیں، کبھی 13، کبھی 17، کبھی 14، اس طرح یعنی وہ پہلو لے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس میں وہ جو استحصال کا سود کے جو مضمرات ہیں اس سے جان چھڑائی جائے. بہرحال بہت اہم گفتگو تھی آج کے حوالے سے، اور سوالات بھی بڑے اہم تھے. عائشہ وان صاحبہ کا میں سمجھتا ہوں کہ جو جذبہ ہے اسلام کے لیے اور اس کے قابل یقین ہے، اور وہ مبارکباد کی مستحق ہیں ماشاءاللہ. یہ جناب فرید الدین مسعود گرانی صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور کسی نے ابھی ہاتھ کا نشان نہیں بنایا تو میں لسٹ کے مطابق چلتا ہوں. عاطف اصغر صاحب کا نام پہلے آ رہا ہے. میر صاحب مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ جی اصل میں تکرار نہ ہو تاکہ نقطہ نظر آگے. نہیں تکرار نہیں، میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. جی جیسا ابھی برہانی صاحب نے بتایا کہ وہ پاک قطر تکافل کے لیگل ایڈوائزر مقرر ہوئے، تو میری معلومات کے مطابق تکافل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو
पॉलिसी होल्डर्स इंश्योरेंस के लिए पैसा जमा करवाते हैं, उसका एक पूल बनता है और उसे आगे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है इस्लामी बुनियादों पर, और वहाँ से जो प्रॉफिट आता है वो डिसबर्स होता है तमाम पॉलिसी होल्डर्स के दरमियान। और वो प्रॉफिट रेट जैसा बुरानी साहब ने बताया कम ज़्यादा भी होता रहता है, और बैंक्स भी इसी तौर पे काम कर रहे हैं। मैं खुद 93 से 2007 तक फैसल बैंक में काम करता रहा हूँ, और इस्लामिक बैंकिंग की एप्लीकेशन हमने डेवलप की थी, मैं IT डिपार्टमेंट में था। और वहाँ अगर आप लोगों ने सुना हो तो मुराबाहा, मुदारबा, मुशारका, इस पे काम होता है। तो बहुत हद तक इस्लामिक बैंकिंग पर काम हुआ है, और वो काफ़ी हद तक जो है सूद से जो है निकल चुके हैं। खासतौर से मीज़ान बैंक है और दूसरे बैंक है जो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। शुक्रिया। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर मसूद मुजाहिद साहब का नाम आ रहा है, बल्कि मैं माफी चाहता हूँ, वो ये बानो साहब ने हाथ का निशान बनाया, वो गुफ्तगू रखें उसके मुताबिक। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तो बहुत सीख रहे थे एडवोकेट साहिबा के लेक्चर से, और इंशाल्लाह आइंदा भी सीखेंगे। और ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें बहुत मालूमात हमें मिल रही हैं जो कि मालूमात नहीं थी, और ये मोहतरमा मालूमात दे रही हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। शुक्रिया जी। जी, हसन शाह साहब ने हाथ का निशान बनाया। जी हसन शाह साहब, आप गुफ्तगू फरमाएं। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छी गुफ्तगू थी, इसमें कोई शक नहीं है। और बस ये मैं पूछना चाह रहा था कि मलूकियत ने इस्लामी सोसाइटी को बहुत सा नुकसान पहुंचाया है, और लॉ एंड लेजिस्लेशन को क्या क्या नुकसान पहुंचे हैं। जाहिर है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मगर मुख्तसरन शायद इस पर वो बात कर सकें हमारी जो मुकर्ररा हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है। जी ईशावान साहबा। मसूद साहब, आप इसका कोई तबसरा फरमा दें शायद हसन साहब की बात पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, इसमें शक नहीं है कि इस्लामी तारीख के अंदर बहुत से मामलात के अंदर बादशाहों ने अपने नस्वानी ख्वाहिशात के मुताबिक दीन इस्लाम की जो मुरवजा और जो मुंतखब शुदा चीज़ें थी, उनको उनके असरात को ज़ैल किया। लेकिन इसके बावजूद उलमाए हक ने बिहम्दिही ताला दीन इस्लाम का दिफा किया। तो हमारे मौसूफ ने जो सवाल किया है कि मलूकियत के दौर के अंदर ज़ाहिर है कि उस वक़्त दीन इस्लाम भी ज़ेर ताबी होता है, और बादशाह वक्त मलूकियत के अंदर वो अपनी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखता है। बहरहाल उलमाए हक ने अपने अंदाज के साथ हर लिहाज पे दफा किया है, लेकिन इस्लाम की जो हकीकी कैफियत जो है इस्लामी निज़ाम इक़्तिसादियात के बारे में, जो अभी तक वो निखर कर सामने नहीं आई। अलबत्ता मौजूदा दौर के अंदर एक कम बुराई के तौर पर मैं समझता हूँ कबूल कर लिया गया है। हमारे उलमाए हक ने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, इन्होंने अपने कयास और इस्तेहसान को पेश नज़र रखते हुए उम्मत की रहनुमाई इस अंदाज के साथ की है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर उन बैंकों के साथ अपने रवाबत को सवार करके उनकी रहनुमाई फरमाई, और उनको आसान अंदाज के साथ कि ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जाए जिसमें सूद यानी रिबा का तस्वुर जो है वो ख़त्म किया जाए, और हमें बताया जाए कि आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं, ताकि उसकी रोशनी के अंदर और उसकी रहनुमाई के अंदर तक आमद उन्नास को हम बता सकें ये जितने भी तकाफुल है, मुज़ारबा है या मुशारका है,
وہ تقریباً فلاں بینک جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کام کر رہا ہے، تاکہ وہ لوگ جو اپنے بینکوں کے اندر پیسے رکھتے ہیں اور اس سے پروفٹ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پروفٹ لاس کے ان سے جو جیسے کہ عائشہ صاحبہ نے بیان کیا کہ وہ نظام چل رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو یک طرفہ نہیں لینا چاہیے تھا عائشہ ایڈوکیٹ صاحبہ کو، بلکہ ہمارے علماء نے جو فتاویٰ دیے ہیں ان کو بھی عصری تقاضوں کے مطابق شرعی قانون کو ہمیں دیے ہیں، ان کو جو روایتی طور پر جو ہمارے قوانین ہیں ان کے ساتھ ایک کمبینیشن اور ایک مناسبت کے اعتبار سے دے کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ علماء نے امت کو بہت بڑے گناہ سے بچانے کے لیے ایک سافٹ قانون ہمیں عطا کر دیا ہے، لہٰذا یہ تمام کی تمام لائبلٹی ہمارے علماء پر آتی ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے، یقیناً وہ اپنے فکر کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے وہ بہتر جانتے ہیں کہ اسلامی جزیات کو کس انداز کے ساتھ یہ مناسب انداز کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ عامت الناس وہ کم سے کم گناہ کے اندر غلطہ ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب اطال اللہ عمرہم اور مفتی منیب الرحمان صاحب یا دوسرے ہمارے علماء جنہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ اس دور کے اندر ہمارے لیے رہنما اصول کرتے ہیں، لہٰذا ان پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے بینک ہیں ان سے علاوہ جو مخصوص بینک ہیں ان کے اندر پروفٹ یا لینا چاہتے ہیں تو وہ جواز کی شکل میں آ جاتا ہے، اور اگر جواز شکل میں نہیں بھی آتا ہے عامت الناس ہمارے نظر میں تو اس کی لائبلٹی جو ہے وہ مفتیان اکرام پر ہے اور انہوں نے وہ ہمارے لیے رہنما اصول دے دیے ہیں، لہٰذا ان پر ہی ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ مع السلام۔ شکریہ جناب، بہت اچھے طریقے سے تشریح ہو گئی۔ اب میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میں صدارتی خطبے کی طرف بڑھتا ہوں اور آج کے پروگرام کی صدارت فرمانے والے زمان رانجھا صاحب جو ہمارے ساتھ سعودی عرب سے شریک ہوتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ صدارتی خطبہ عطا فرمائیں۔ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ عائشہ امان صاحبہ کا مقالہ بہت ہی خوبصورت۔ موبائل کی یہ پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے کال، اور جی سوری، بہت ہی خوبصورت اور درد دل کے ساتھ انہوں نے پوری جو تعلیمات اسلامیہ ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی اور بہت حد تک کامیابی کے ساتھ اتنے مختصر وقت میں انہوں نے اپنی بات مکمل کی، اور انہوں نے تحصیلات کی تعریف سے شروع کیا اپنا مقالہ، جس کا معنی انہوں نے بتایا کہ جمع کرنا، اکٹھا کرنا، حاصل کرنا، وصول کرنا، یعنی کہ اچیومنٹ کے زمرے میں وہ بات آتی ہے، اور پھر مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کی، غلاموں کی آزادی کی بات کی، خواتین کے حقوق کی بات کی، عربی اور عجمی کے درمیان میں مساوات کی بات کی، اسلامی تاریخ میں جو اخلاقیات کی ہماری تعلیم ہے اس کو انہوں نے اپنے مقالہ کے اندر جگہ دی، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے عمل درآمد ہوتا تھا، اور باقاعدہ پولیس اور آرمی کا نظام نہ ہونے کے باوجود جو رسول اکرم نے جو طریقہ کار فرمایا اور جس طرح کے لوگوں کو مقرر کیا محصولات کے لیے، ان کی ایمانداری اور ان کی خوف خدا جو ان کے اندر تھا، جو اپنی عبادت سمجھ کر وہ کام کر رہے تھے، تو وہی اس چیز کا کمال تھا اور اس نظام کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ تو اب سوالات انہوں نے عہد حاضر سے بھی ان کو کوریلیٹ کرنے کی کوشش کی، اور جو ربا اور سود کا مسئلہ ہے وہ سامنے آیا۔ ہمارے زیادہ تر مبصرین نے بھی اس کے اوپر بات کی، مطالبہ کے اوپر بات ہوئی، تکافل کے اوپر فرید الدین مسعود برہانی صاحب نے بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور ڈاکٹر مجاہد مسعود صاحب نے بھی اپنی بات کی۔ بہرحال
بہرحال یہ ابھی تک مسئلہ حل طلب ہے. اس پہ علماء کے فتاوی آ گئے ہیں، اور جیسا کہ مقالہ نگار نے فرمایا کہ ان کے طریقہ کار میں اور باقی بینکوں کے طریقہ کار میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور اس سلسلے میں 2016 میں مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں، کنونشن سینٹر میں ایک ربا کے اوپر کانفرنس منعقد کروائی تھی تنظیم اسلامی نے. ڈاکٹر صاحب کے جو حافظ سعید وہ اس میں منتظم تھے، اور اس میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے شرکت کی، جو کہ ڈپٹی ہیں تقی عثمانی صاحب کے، اور یہ مقبول جان بھی تھے، اور مجھے بھی وہاں پہ میں نے بھی اٹینڈ کیا اس سیشن کو. تو جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ اس میں وہی پروفٹ ہے، بلکہ وہ نسبتاً کم دے رہے ہیں. یہاں پاکستان ہے، بے ایمانی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، لوگوں کو کم دے رہے ہیں. اور صرف نام بدلنے سے اسلامی نظام نہیں ہو جاتا یا اسلامی بینک نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کی روح کو تبدیل نہ کیا جائے. وہ اسی طرح فکسڈ پروفٹ کی طرح آ رہا ہے. اور یہ مقبول جان نے وہاں پہ کمنٹ کیا، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک شراب خانہ ہے اور اس میں مسلح ڈال لیں تو شراب خانہ پاک ہو جائے گا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار نہ ہو تو آپ سوٹیاں مارتے ہیں، تو یہ کون سی ایکسپلینیشن ہے؟ بہرحال وہ لاجواب تھے. مفتی صاحب نے یہی کہا جیسے کہ مجاہد مسعود صاحب نے کہا کہ عوام الناس کے لیے ہم نے ایک درمیانی راستہ نکالا. تو وہ راستہ کس طرح کا صحیح ہے یا اس کی نوعیت شرعی لحاظ سے حلالہ کے برابر ہی ہے، یہ اب عوام الناس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا اہل علم اس کے اوپر بات کریں. بہرحال اس کے اوپر، اور اس میں ایک اور پہلو جو ابھر کر سامنے آیا آج کل کے دور میں، جو افراط زر ہے، اس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی 10% کرتا ہے اور 12% افراط زر ہو جاتی ہے، تو اس کی تو اوریجنل اماؤنٹ جو ہے، پرنسپل اماؤنٹ، وہ بھی سیف نہیں ہوتی. تو اس کے بعد جو کوئی پروفٹ لاس یا جو بھی کوئی شرح انٹرسٹ جو بھی کرتا ہے، اور اس سے نیچے اگر رہتا ہے تو ویسے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے. تو بھارت یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اداروں کا اور بینکوں کے اندر یہ کیا بالکل ربا کے اندر آتی ہے بات، یا انڈیویجول جو کسی کو قرضہ دیتے ہیں اس کے اوپر آتی ہے. تو یہ بھارت علماء کے اور اہل علم کے اور جو ماڈرن بینکار ہیں ان کو مل کر ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال مقالے کی موضوع کے اعتبار سے اور باتیں کی گئیں، یہ بات زیادہ ہمارے سامنے آئی. تو آپ کا جو کردار رہا، جو مقالہ نگار نے فرمایا کہ آپ نے مشورہ سے کام کیا، آپ کو کلی اختیارات حاصل تھے اسلامی مملکت کے سربراہ کی حیثیت سے اور خدا کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، لیکن آپ نے ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا جس میں ہر شخص کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا تھا. اب یہاں پہ تو میں 4 لفظ زیادہ پڑھ لیتا ہوں، تو میرے سامنے کوئی سوال کرے تو میں اس کو ٹالریٹ کرنے کا وہ نہیں رکھتا، ظرف نہیں رکھتا. تو یہ بات ہمارے اندر آ چکی ہے، سوال کو منع نہیں کیا. اور یہ وہی تھا حریت فکر جو آپ نے دی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر جو ہیں، ان کو جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے برملا اپنے جذبات کا اظہار کیا، جس پہ بات کو انہیں افسوس بھی ہوتا تھا کہ شاید وہ زیادہ شدت سے اپنا معافی ضمیر بیان کر چکے ہیں. اور کئی مواقع پر حضرت عمر نے اپنا معافی ضمیر بیان کیا جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات بھی اتاری. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ما کان بعد النبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو ان کی سوچ، ان کا تدبر اس طرح کا تھا، تو انہوں نے اس رائے کو حضور نے تسلیم کیا. اور یہی بات حوازن کے موقع پر تقسیم غنائم کے وقت میں بات آئی تو لوگوں نے کھل کے اپنی رائے کا اظہار کیا. تو رائے کو ایمان کے بعد پابند نہیں کیا گیا، لوگوں کی سوچ کو پابند نہیں کیا گیا. آج ہم سوال ہماری لائبریریز میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے ڈسکشن میں وہ چکا ہے، جو کہ اس مجلس میں ہم ہر طرح کا سوال کر سکتے ہیں. تو یہ سوال نہ کرنے دینے کی، یہ ہماری خانقاہ بھی، اس کے اندر بھی آپ سوال نہیں کر سکتے. آپ نے صرف اس کے اوپر آمنا و صدقنا، جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا. تو اسلام کے اندر لا رہبانیت، کوئی پادری نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کسی کا قانون نہیں چلتا، ایک محمد رسول
کا قانون چلتا ہے اور ہر شخص کو اس کو سمجھنا چاہیے. فقہا کی بات جو ہے وہ سر آنکھوں پہ کا بڑا مقام ہے، لیکن فی زمانہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. اور یہی علامہ اقبال اور ایسے لوگ نے کہا کہ اب پھر سے ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے اور ہمیں ایسے مسائل کے اوپر اثر نو اجتہاد کی. ان لوگوں نے جو سوچا اپنے مروجہ علوم کی روشنی میں انہوں نے جو بات کی وہ بہت احسن کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا دی اور اللہ جزا دے رہا ہے. اور بہت سارے لوگ اس کو فالو کر سے ان کے مقام سے مفر ممکن نہیں. لیکن ہمارے سب سے بڑے امام جو امام ابو حنیفہ امام اعظم ہم کہتے ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ جہاں پہ صحیح حدیث آپ کو مل جائے تو میری قول کو چھوڑ دو. امام ابو یوسف اور امام محمد نے انہوں نے بھی امام صاحب کی آراء سے، جن کو صاحب نام کہتے ہیں، کئی دفعہ اپنی کتابوں میں اختلاف کیا اور انہوں نے لکھا کہ امام صاحب کی رائے یہ تھی اور ہماری رائے یہ ہے. لیکن آج ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ خود انہوں نے فرمایا ہے. ان کے فرمان پہ عمل ہم کہتے ہیں نہیں، جو لکھا گیا کتاب میں ہم نے وہی. تو یہ جو ایک جمود ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، اس کو ختم ہونا چاہیے اور پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. جیسے فرید الدین مسعود برہانی ہے، ڈاکٹر صبیہ صاحبہ ہیں، اور شاہد حسن صاحب، سارے اس میں علم، ڈاکٹر خاکوانی صاحب ہیں، میر افضل صاحب ہیں. سب لوگوں کو آگے آ کے ایسے مسائل کے اوپر میں کسی کنکلوژن کی طرف بڑھنا چاہیے. وہ امت کی خدمت ہوگی. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مدرسہ سے علم حاصل کر کے سید ابو العلا مودودی کے اوپر بھی جو سکہ بند ہمارے علماء تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ان کی تو تعلیم ہی جو ہے وہ ہمارے مروجہ طریقے سے نہیں ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ آپ کا ایک ذہن ہے. اگر وہ سمجھ رہا ہے، آپ نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہوا ہے، تو آپ نے کون سے طریقے سے پڑھا ہے، درس نظامی سے پڑھا ہے یا دوسرے سے، تو ان کی جو فکر روشن ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت اسلام کی تبلیغ کے لیے لوگوں نے اس کو مانا. اسی طرح علامہ اقبال نے جب بات کی تو ان کے اوپر بھی فتاوی ہے. تو یہ ہمارے ذہن کا جمود جو ہے اس کو ٹوٹنا چاہیے اور ہمیں روشن خیالی سے آگے بڑھنا چاہیے. اب جتنی باتیں کی گئی ان میں سب کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو اس کے اوپر انہوں نے چونکہ نثر میں بیان کی، تو میں تھوڑی سی اس کے اوپر رسول اللہ کے محصولات کے اوپر، تحصیلات کے اوپر تھوڑا شاعرانہ انداز میں پیش کرتا ہوں. تو ایک شاعر نے لکھا ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی کیسرو کسرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، کہہ دیا لا تقنطو اختر کس نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا اس نے کائنات، اب کس نے آ کر اس کو عالم آشکارا کر دیا. یہ پنڈت ہری چند اختر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ایک پنڈت ہیں اور انہوں نے حضور کی تعریف کی. اور مسدس حالی میں الطاف حسین حالی نے جو فرمایا تو وہ سارا چونکہ مقالہ میں سب پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے، تو میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو مولانا حالی کی مسدس کی چند اشعار پہ ختم کروں. تو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پرلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، خطا کار کی سے درگزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، اسے خام کو جس نے کنتن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا چہل چھایا، پلٹتی بس ایک کان میں اس کی گایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. اور ایک آخری بات، جناب حسن شاہ صاحب نے بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا اور انہوں نے ملوکیت کے بارے میں بات کی. تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام کی خلافت کو سب سے جس چیز نے نقصان پہنچایا، اور میں اگر یہ الفاظ کہوں کہ پورے اسلام کی تعلیمات کو لپیٹ کر واپس کر دیا، تو وہ ملوکیت ہے.
اللہ کی توحید کے بعد رسول اللہ کا جو سب سے بہت بڑا کارنامہ ہے اور جس پہ دین کی عمارت قائم ہے وہ ہے کہ حاکمیت الہی کا قیام. ہم جتنی باتیں یہاں کرتے ہیں یہاں پہ کافی دفعہ یہ سوال ہوا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. امپلیمنٹیشن کیوں ہوگی؟ جب خلافت الہی قائم ہوگی، جب تک احکامات الہیہ کے اندر ہم رہ کر ہماری پارلیمنٹ قوانین بنائے گی تو ہمیں تو ایک گائیڈ لائن دی گئی. ہمارا قانون تو بن چکا ہے. اب ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں اس پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون پاس کر سکتی ہے. عدلیہ اور مقرنہ کی بات ہوئی، لیکن جو قانون ابھی ہمارے قانون میں بھی قرارداد مقاصد ہے اور اس میں کہہ دیا گیا ہے تو جو قوانین اس سے ٹکراتے ہیں اس پہ عدالت ایکشن لے کے اس کو معطل کر سکتی ہے. اس وقت جو ہے ہمارا سٹیٹس وہ ہے. لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کیسے وجود میں آئے جو کہ ایسے اشخاص پر مشتمل ہو جن کے اندر جو خوف خدا رکھتے ہیں اور جو قوم کے اجتماعی شعور اور وجدان کی نمائندگی کرتے ہیں، تاکہ ان کے زیر اثر جو قوانین بنیں گے اور جس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو وہ نظام دوبارہ سے بحال ہو سکتا ہے. بہرحال اس کے اوپر الگ سے سیشن کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر مجھے حکم کیا جائے گا تو اسی تعلیم و تربیت کے تحت اس پہ میں بھی بات کر سکتا ہوں کہ اس نظام کی طرف ہم کیسے بڑھیں کہ جس کا جو ہم پٹڑی سے اتر گئے. علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمان تو وہ تھے کہ جنہوں نے عرب کے صحرا سے نکل کے کیسر و کسرا کو الٹ کر رکھ دیا، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کیسر و کسرا شکست، خود سرے تخت ملوکیت نشست. کہ جو کیسر و کسرا کو شکست دینے والے تھے، کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو ختم کر کے رکھ دیا، ان کی نسلیں ختم کر دی، وہ خود تخت ملوکیت بادشاہی کے تخت پر جا کر بیٹھ گئے. تو یہاں سے سب سے بڑی گڑبڑ جو ہے وہ یہ ہوئی، اور سب سے پہلی جو بغاوت اسلام میں ہوئی، امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اول خروج فی الاسلام معاویہ ابی سفیان. ہمارے علماء اس پہ بھی تقسیم ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ہم کس وقت جا کر درست ہوں گے، ہماری فکر کب درست ہوگی. جس آدمی نے غلط کیا ہے، جس کی پیروی آپ نہیں کر سکتے، آپ چھوڑ دیں. ہم نے ایسی روایتیں اکٹھی کر لی ہیں، از صحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، یہ کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ اللہ کا کلام کہاں گیا؟ رسول اللہ کی حدیث کہاں گئی؟ اگر میں نے صحابی کسی کو ہی اس کو مشعل راہ بنا کے اس کی ہر بات کو میں نے فالو کرنا، تو یہ خلاف قیاس باتیں ہیں، خلاف عقل باتیں. سوری اگر کسی کو برا لگے، لیکن دس از جو کہ میرے وجدان میں اور جو میں بلیو کرتا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو ہمیں ایسی روایتوں کو جو متن کے حساب سے درست نہیں ہے ان کو ہمیں نکال باہر کرنا چاہیے. شیخ البانی نے بہت بڑا کام کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے سند کے اوپر کام کیا ہے یا متن کے اوپر کام کیا ہے. ہماری روایتیں اختلافات سے بھری پڑی ہیں، مگر ایک روایت کو لیتا ہوں تو 10 روایتیں اس کے خلاف ہیں، ان میں سے ایک ہی درست ہو سکتی ہے. اور ہم یہ جو جمع تفریق کرتے ہیں اور کارپٹ کے اندر سب چیزیں ڈالتے رہتے ہیں، یہ ہمیں کسی طرف جانے کا راستہ نہیں دیتی. تو کتاب اللہ جو ہے اس سے ہمیں وابستہ ہو جانا چاہیے، اور جہاں کہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو حدیث صحیح سے رہنمائی لیں. باقی باتوں سے باہر نکل کے ہمیں اس نظام کی طرف بڑھنا چاہیے، اکٹھے ہو کے تفریق امت کی ختم کر کے، کہ ہم ان ایسے لوگوں کو جو کہ ملحدانہ خیالات رکھتے ہیں ان سے ہم کیسے نبرد آزما اور عہدہ برا ہو سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. شکریہ جناب ڈاکٹر زمان رانجھا صاحب، آپ نے بہترین تبصرہ فرما کر عشاء اوان ایڈوکیٹ صاحبہ کے شاندار مقالے کو مزید شاندار کر دیا. اب ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے قلم کارواں پروگراموں کے روئے رواں اور صدر نشین محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ساجد خاقانی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آج کے پروگرام میں شریک ہونے والے حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرماتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی، خاص طور پر آج کی فاضل مقررہ اور صاحب صدر کا اور سب حضرات و خواتین کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ تعالی میر افسر امان صاحب کی شعری نشست میں پھر ملاقات ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حضرات کا شکریہ.